शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज आपको मिलवाते चलो अपने खास मेहमानों से। आज हमारे साथ हैं उमैर भट्टी साहब, जो कि आरके इंटरनेशनल के CEO हैं और एक्सपर्ट है एग्रो फार्मिंग में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हामिद हसन, हु इज़ कार्डियोथोरेसिक सर्जन एंड वर्क्स इन अल अली मेडिकल कॉलेज, गुलाब देवी हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, और हमारे साथ हैं नाथ खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का तशरीफ़ आवरी का। और आगे क़ारी हसन यूसुफ साहब, आपसे गुजारिश है कि तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति, हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति, हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी साहब। मुफ्ती साहब, चूँकि 21, 23 और 25 गुजर गई हैं, तो हम 27वीं की तरफ हैं। तो शब क़दर के हवाले से बहुत ज़्यादा इस एक रात के ऊपर भी लिखने वालों ने लिखा है कि ऐन मुमकिन है कि ये शब क़दर हो सकती है। तो आपके ख़्याल में मजमूई तौर पर ये कुछ यकीन तो नहीं है, लेकिन इन ताक रातों के हवाले से अगर 27वीं की तरफ हम बात करते हैं तो आपकी क्या कहना है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے یہی فرمایا کہ مجھے یہ دکھائی گئی اور بعد میں بھلا دی گئی، تو اس بھلا دیے جانے میں بھی حکمت ہے۔ اس کی وجہ ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ وہ جو بھلا دیا جانا اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ شب قدر ہے اور اس میں پتہ بھی ہو، کئی ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں رمضان المبارک میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، تو کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر اس رات میں گناہ کر بیٹھتا تو پھر اس کو گناہ بھی 1000 مہینوں جتنا ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو چھپا دیا گیا اور ظاہر نہیں کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کچھ علامات بتا دی، فرمایا کہ یہ چیزیں اگر دیکھو تو سمجھ جانا کہ شب قدر ہے۔ ان میں سے ایک تو موسم ذرا معتدل ہوگا، اور اسی طرح اس دن کا جو سورج ہے وہ شعاؤں کے بغیر نکلے گا۔ تو اگر ہم بات کریں کہ اس کو متعین کر لینا، تو صحیح معنی میں تو یہی ہے کہ متعین نہیں کیا جا سکتا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو پھر تلاش کرنا اور کوشش کرنا جو ہے نا یہی اصل ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کی تعیین بھی فرمائی، بعض نے یہ لکھا کہ ہر مہینے کے اندر یہ مختلف ہوتی ہے، بعض دفعہ 21 ہوتی ہے، بعض دفعہ 23، 25، 27 اور 29، اور بعض نے کہا کہ 27 کی تعیین اس لیے کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان کے حروف کی تعداد کو جب جمع کیا تو وہ 27 بنا، تو شاید اس میں ایک اشارہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی یقین تو نہیں ہے، اندازہ ہے۔ تو جو ہمارا علم جو بھی ہوتا ہے وہ گمان پر مشتمل ہوتا ہے، یقین پر تو نہیں۔ یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ تو یقینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتا دیں، اس کے علاوہ ہم تو گمان کر سکتے ہیں۔ تو میں اس میں تطبیق یوں دوں گا کہ 27 کو ایک خاص طور پہ عبادت کرنی چاہیے، اور باقی راتوں میں بالعموم بلکہ خصوصیت کے ساتھ ان 5 راتوں میں، اور ان میں زیادہ اگر فوقیت دی جائے تو 27 کو دینی چاہیے، کہ اکثر علماء کا رجحان اسی جانب ہے، تو اس لیے 27 کو نہ زیادہ اہمیت حاصل۔ افضل عبادتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں ہمارے لیے تو وہی افضل ہے، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرما دیں کہ اس کام میں فضیلت ہے تو ہم اپنی عقلوں کو قربان کر دیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا سکھا دی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کے اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ متعدد وظائف علماء بتاتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرنا، اور دیکھیں اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو معاف کر دے تو اس سے بڑھ کے اس بندے کے لیے اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کامیابی کا معیار، تو قرآن خود ہی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جب قرآن نے کامیابی کا معیار یہ رکھا معافی والا، تو اس سے بڑھ کے ایک بندے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، کہ یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ اور جس طرح ہم وظائف بھی جب بتاتے ہیں نا، تو اس کے اول آخر ہم بتاتے ہیں درود و سلام۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر میں عام زبان میں سمجھاؤں نا، تو جس طرح ایک سلاد کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کھانے کے اندر، تو اسی طرح درود و سلام کی کیفیت وظائف کے اندر ہے، کہ بعض وظائف اگر ان کی تاثیر کوئی گرم یا سرد ہے، تو درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی تاثیر کو بالکل توازن پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا مجھ سے یہ شب قدر میں مغرب کے بعد کی تمام جو بھی عبادات ہیں یا جو نیکیاں ہیں، اس وقت تک کہ جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتی، یہ سارا دورانیہ اسی میں آتا ہے سارا وقت؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، جب رات ہو جاتی ہے، افطار ہم کر لیتے ہیں، تو افطار سے مطلب تراویح اور عشاء کی نماز اور مغرب ساری اسی میں شامل ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ ہم اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ مومن رات عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے
تو اس کا آدھی جو رات ہے نا اس کی یہ عبادت کے اندر لکھی جاتی ہے. اور اگر وہ صبح نماز فجر بھی با جماعت ادا کر لیتا ہے تو پوری کی پوری رات اس کی عبادت کے اندر ہے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم رمضان المبارک میں ایک تسلسل کے ساتھ عبادت کرتے ہیں نا, تو اگر بالفرض کوئی بندہ اس میں شب بیداری نہیں بھی کر سکا, تو جب اس نے نماز تراویح ادا کر لی, صبح نماز فجر جماعت سے پڑھ لی, تو یقینی طور پر وہ اس عبادت کے اندر شامل ہو گیا اور اس کو وہ رات مل گئی کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اگر نماز عشاء نہیں پڑھ پائے وقت پر, بالخصوص اگر ہم طاق راتوں کی بات کرتے ہیں, اگر نماز عشاء آپ اپنے جو وقت مقررہ ہے اس وقت نہیں پڑھ پائے اور آپ صبح سحری سے پہلے 3 بجے 2:30 بجے اس دوران دوبارہ جاگتا ہے کوئی, اور وہیں سے پھر وہ نماز عشاء کی ادائیگی ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی جو بھی اذکار کرنا چاہتا ہے, نوافل کی ادائیگی ہے, جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ مقبول نماز میں آئے گی وہ نماز کا وقت عشاء کے لیے؟ دیکھیں عشاء کی نماز سے پہلے تو سونا نا یہ کراہت پر مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہاں اگر کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ سارا دن کام کاج کے اندر مصروف ہے, اس کو وقت ہی تب ملا اور اس قدر گر رہا تھا کہ سو گیا, تو ہم اس کو کراہت پر محمول نہیں کریں گے. باقی جو بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے, تو وہ کراہت بھی اس وجہ سے کہ کہیں نماز ہی نہ نکل جائے, یعنی اس نے اتنا بڑا رسک لے لیا کہ نماز پڑھی نہیں اور سو گیا, اور کیا پتا کہ اس کی آنکھ کب کھلے, تو اس لیے عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے. تاہم اگر آپ نے فجر کی اذان سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کی وہ وقت کے اندر ہی ہوگی, ادائیگی ہوگی. یہ ہمارے ہاں جو ایک عام ایک بنا ہوا ہے نا ذہنوں کے اندر کہ پتہ نہیں جب ہم سو کر اٹھیں گے تو ہماری نماز قضا ہوگی. تو یاد رکھیں شریعت نے نماز کا وقت بیان کر دیا کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے, یعنی مغرب کا وقت ختم ہو گیا تو عشاء کا شروع ہوا, یہاں سے لے کر تو فجر تک یہ سارے کا سارا وقت عشاء کا ہے. کسی وقت میں بھی پڑھیں گے تو وہ ادا ہی ہوگی. تو فجر کی اذان سے پہلے آپ پڑھیں گے تو وہ ادا ہی ہوگی, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کو یہ ثواب مل جائے. تو مفتی صاحب یہ جو تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ قضا نہیں کاؤنٹ ہوتی؟ دیکھیں تہجد جو ہے نا, تہجد کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ نفلی عبادت ہے, اس لیے اس کا وقت عشاء کے اندر ہی شامل ہے. کہ عشاء کے بعد اگر مثال کے طور پہ کسی بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی, اب وہ سو گیا, تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی 10:30 بجے آنکھ کھل گئی, تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, تہجد پڑھ کے پھر سو جائے. تو اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کی نماز عام دنوں میں, رمضان المبارک میں تو جماعت سے وطر ادا کیے جاتے ہیں, تو عام دنوں میں وہ وطر کی نماز کو مؤخر کر لے جس کو یقین ہو. لیکن جس کو یقین نہیں ہے تو پھر وہ وطر جو ہے ان کی ادائیگی پہلے ہی کر لیں عشاء کے ساتھ. بذریعہ مال عبادت جو ہے وہ بھی افضل سمجھی جائے گی اس طاق راتوں میں؟ کوئی بھی عمل جو ہے نا, کوئی بھی عمل وہ نیکی کا کام ہو تو اس کو جو بھی بندہ قدر والی رات یعنی شب قدر کے اندر لیلۃ القدر میں ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے ہر رات کے اندر صدقات دیں, طاق راتوں میں بالخصوص. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں یا صدقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ طاق راتوں میں خاموشی کے ساتھ جا کے تو غرباء کے دروازے پر راشن اور ایسی چیزیں چھوڑ کر آئیں, اور وہاں پر سیلفیاں نہ بنائیں, ان کی حد کی عزت نہ کریں. خاموشی کے ساتھ اس طرح صدقہ ادا کریں کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو. تو یہ افضل ترین صدقہ, بلکہ قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس نے اس حال میں صدقہ کیا کہ اس ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو یہ عمل جو ہے نا ہر طاق رات میں اور بالخصوص 27ویں کی رات میں کوئی بندہ اگر زیادہ نہیں بھی نہ کر سکتا تو کم از کم کوئی تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرے کہ جب وہ 100 روپیہ مثال کے طور پہ صدقہ کرے گا تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا ہو. ٹھیک ہے, یہ مفتی صاحب آپ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہ سنیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو کاوش ہم نے کی ہے یا جتنے بھی لوگوں نے اپنی اپنی کوشش کی ہے اس شب قدر کی تلاش کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے. جی جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر حامد حسن کی تو اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر ایز اے گیسٹ. آپ تو بہت کلوز ہے میرے فادر کی بھی,
اور بہت اچھا وقت آپ لوگ کا گزرا ہے تھرو آؤٹ. تو سر مجھے یہ بتائیں, آپ یو آر اے کارڈیو تھریسک سرجن ان گلاب دیوی ہاسپٹل. کارڈیو تھریسک سرجن کے انڈر کون کون سی سرجریز اور کیسز آ جاتے ہیں, کیا ہے یہ ذرا بتائیے. ایکچولی اگر میں اپنے ہاسپٹل سے بات شروع کروں جی جی. تو گلاب دیوی جب شروع ہوا تھا تو یہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے شروع ہوا تھا, بلکہ عورتوں کا ٹی بی کا ہسپتال تھا. جب پاکستان بنا تب بھی یہ عورتوں کا ٹی بی کا ہاسپٹل تھا, اور اس میں 50 بیڈ سے اب الحمدللہ وہ 50 بیڈ سے یہ 1500 بیڈز ہو چکے ہیں, اور یہ 50 سے 1500 کا سفر سارا کا سارا پاکستانیوں نے طے کیا ہوا ہے. جس ہسپتال کے شروع میں صرف 50 بسترے تھے, اس میں اب ایسے وارڈز ہیں جس میں 190, 160, 130, 40 اتنے مریضوں کے وارڈز ایک ایک وارڈ موجود ہیں. تو پہلے اس میں پھر مردوں کو شامل کیا گیا, عورتوں اور مردوں دونوں کا ٹی بی کا علاج ہوا. پھر اس میں چیسٹ کی باقی ڈیزیز کو شامل کیا گیا, جیسے سانس کی بیماریاں, نمونیا, ILDs, اس طرح کی بہت سی بیماریاں, ایون کینسر ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے مریض آتے ہیں کہ جن کو تکلیف تو دل کی ہوتی ہے, لیکن اس کو لگتا ہی ہے کہ شاید وہ پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا ہیں. ان کا سانس تنگ ہوتا ہے, ان کو کف ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے, خون آتا ہے بعض اوقات ہارٹ فیلئر میں. تو ان کے لیے پھر ہم نے دل کا شعبہ شروع کیا, اور اب ہمارا دل کا شعبہ بھی جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ایمرجنسی اینجیو پلاسٹکس تک ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا کارڈک سرجری کا بھی شعبہ شروع ہو گیا. جب ہم چیسٹ کے مریضوں کا علاج کرتے تھے تب تھریسک سرجری کر رہے تھے, اس میں اب کارڈک اور تھریسک ہم نے دونوں سرجریز پہ ہماری پوری ریگولیرٹی کے ساتھ ہونے لگی. اب تو یہ ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل ہے, جس میں نہ صرف میڈیسن, گائنی, آپس, ENT, آئی, پلمونالوجی, کارڈیولوجی, پیڈیاٹرکس, سیکیٹری اور آرتھوپیڈکس, جی ہاں, یہ سارے شعبے اب یہاں پورا کام کر رہے ہیں. بلکہ ہماری کام کی نوعیت کو اگر سمجھنا ہو تو ہمارے 23 پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پروگرامز اس وقت گلاب دیوی ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں. ان میں سے میجر جو ہماری ڈگری ہے FCPS کی, اس کے لیے بھی ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں 11 ڈفرینٹ ڈسپلنس میں. تو الحمدللہ جو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کی ہسٹری بھی ہماری جو ہے وہ بڑی, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ رچ ہے کہ جب اس کا افتتاح ہوا تو وہ گاندھی جی نے افتتاح کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ایریے کے ایک فلنتھراپسٹ تھے لالا لاجپت رائے, ان کی ماں گلاب دیوی ڈائی ڈیو ٹو ٹوبرکلوسس. تو اپنی ماں کی یاد میں انہوں نے گلاب دیوی کے نام سے عورتوں کا اسپتال شروع کیا, اور گاندھی جی سے اس کا افتتاح کرایا. وہ جو پلیٹ ہے افتتاح کی وہ ابھی بھی ہماری اس عمارت پہ لگی ہوئی ہے, حالانکہ عمارت اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اس کو گرانا پڑ گیا. تو وہ پرانی کوئی بھی پلیٹ ہاسپٹل سے گئی نہیں ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ گلاب دیوی, جانکی دیوی, گنگا رام ہمارے لوگ کدھر تھے؟ تو ہم انہیں بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس ہسپتال میں نہ صرف یہ کہ گلاب دیوی کے نام سے شروع ہوا تھا, انہوں نے اس کا نام تک نہیں بدلا, لیکن بعد میں کتنے لوگوں نے اس میں انپٹ کی. کسی نے اپنے والد کا نام لکھا, کسی نے اپنے والدہ کا لکھا, کسی نے اپنے مرحوم بیٹے کا جو اچانک چلا گیا اس کا لکھا, اور کسی نے وہ بھی نہیں لکھا. وہ بنایا اور بنا کے چلے گیا, وہ اس کو چلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اس میں ایک اور بات جو بتانی بڑی ضروری ہے کہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایز فادر آف دی نیشن ہی وزٹڈ دس ہاسپٹل. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہمارے پاس وہ ہمارے لیے بڑا ایک اعزاز ہے کہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وزٹڈ دی گلاب دیوی ہاسپٹل وچ از ناٹ ٹینڈنگ ٹو ریفیوجیز. اس وقت ایکچولی یہ جو مہاجرین ہمارے آتے تھے اور قریب تھے, اس کی اوور فلو پلس زخمی تو لائے ہی یہاں جاتے تھے. تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے جی گلاب دیوی میں کہ نہ صرف ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی کی ہے, بلکہ ان سچے پاکستانیوں کی بھی میزبانی کی ہے جو آگ اور خون کے طوفان میں سے نکل کے انہوں نے یہاں کے آزاد فضاؤں میں سانس لیا. ڈاکٹر صاحب اس کی جو فائنانس ہے گورنمنٹ کتنا فنڈ کرتی ہے, اور باقی کس طریقے سے اس کے مالی معاملات چلتے ہیں؟ اس جگہ کی جو اہمیت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, جہاں سے شروع ہوا تھا, جو پاکستان بنا تو لالا لاجپت کی رائے فیملی تو ساری چلی گئی انڈیا. تو چونکہ اس کی اہمیت تھی, گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے نیشنلائز کرنے کی بجائے ایک مینیجنگ کمیٹی بنا دی, جس میں اس وقت کی بڑی سوشل ورکر بیگم رانا لیاقت علی خان ان کی چیئرپرسنشپ میں, اور سر مراتب علی اور ڈاکٹر امیر الدین, اس طرح کے مخیر حضرات کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کے اس کو مینجمنٹ شروع کر دی. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ نان گورنمنٹ چیریٹی آرگنائزیشن ہے جس میں لوگوں کی ڈونیشن مین رول پلے کرتی ہے. گورنمنٹ سے ہمیں کوئی 30% کے قریب گرانٹ کی شکل میں ملتا ہے, جس میں ہمیں کبھی کبھی دقت آتی ہے, آج کل بھی آ رہی ہے, لیکن لوگوں کی انپٹ بہت ہے. لوگ جنرلی ڈونیشن کرتے ہیں, لوگ ایوارڈ بناتے ہیں, لوگ ڈونیشن دوائیوں کے لیے دیتے ہیں, انسٹرومنٹس کے لیے کچھ ادارے ہماری مدد کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ہم جو 2 وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتہ دیتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کی انپٹ ہوتی ہے. کہیں سے ہمیں 2 کلو گوشت آتا ہے, کہیں سے ہمیں 2 بکرے آتے ہیں, کہیں سے 20 آٹے کی بوریاں آتی ہیں, کہیں سے 1 آتی ہے, لیکن ہمارا کچن جو ہے وہ مسلسل چلتا ہے. آپ لوگ کی رہائش مطلب جو پیشنٹس ہوتے ہیں دن رات جو اسٹے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کچھ ڈیزیز ایشوز کی وجہ سے, ٹریٹمنٹس کی وجہ سے, تو ان کو آپ لوگ پراپرلی ٹریٹ کر رہے ہیں اور ڈونیشنس کے اوپر لے کے چل رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہمارا خیال یہ ہے جی کہ ہمارا کام چونکہ ڈونیشن سے چل رہا ہے, اگر پیشنٹ ہمارے پاس اس سٹیج پہ آتا ہے تو ہم اسے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کا میرٹ یہاں کہیں ہے. یہ جو گیپ ہے اسے فل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے دوستوں سے جو درد دل رکھتے ہیں, جو مخیر ہیں, جن کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے, ان سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ادارے کی مدد کریں. اس سے بہت سارے, کیونکہ لوگ ہمارے 95% پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو کسی بھی پاورٹی لائن ہم کھینچ لیں اس سے نیچے ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا علاج مفت کیا جائے. اگر آپ ان کا مفت علاج نہیں کرتے تو مایوس ہو کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ایسی اے بھی کر کے دیکھ لیا, ساری قسمت اللہ نے اس طرح ہی لکھا ہے. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیے کیٹیگری ہے اور obviously we are third world country اور کچھ پرسنٹیج ایسی ہے پاورٹی کی وجہ سے جو کہ اپنا علاج خود نہیں کروا سکتی. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے وسیلہ بنایا ہوئے کچھ ایسے ادارے کھلے ہوئے جو پراپرلی ٹریٹ کریں. گلاب دیوی ہاسپٹل اس میں سے ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ کارڈیو تھوریسک سرجریز, ٹی بی سے ریلیٹڈ, لنگ سے ریلیٹڈ, اور بھی بہت سی جو آپ کہتے ہیں کہ اپر باڈی کے حساب سے جو آپ کے لنگس کے زیادہ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو, مختلف امراض کو ڈیل کرتا ہے. اور اس کے لیے آپ کی ڈونیشنز, آپ کی زکوٰۃ, آپ کی صدقات جو ہے وہ بہت بہت اہم ہے. بہت بڑا کام کر سکتی ہے آپ کی جو ڈونیشنز ہے, وہ کسی کی ٹریٹمنٹ میں بہت بڑا وہ جو ہے مدد ثابت کر سکتی ہے. جی جی میں بات کرتی ہوں عمیر بھٹی سے. تو عمیر بھٹی آپ اتنی ینگ ایج میں سی او ہیں آر کے انٹرنیشنل کے, یہ بتائیے, اور ساتھ ساتھ آپ ایگرو فارمنگ کے ایکسپرٹ بھی ہیں, تو یہ دونوں فیلڈز کیسے چل رہی ہیں؟ ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے 1954 سے, جس وقت میرے گرینڈ فادر نے پاکستان کا دوسرا اور مسلمانوں کا پہلا کولڈ اسٹور لگایا تھا. اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا میرے والد صاحب نے. پہلے ہمارا پنجاب بیسڈ کام تھا, اس کے بعد 1991 میں انٹرنیشنل بزنس میں آ گئے تھے. پھر میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھ کے اس فیلڈ میں کریٹیوٹی اور انوویشن لے کے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنا او لیولز اور اے لیولز کے امریکن نیشنل اسکول سے, اس کے بعد میں گریجویشن کے لیے لاہور اسکول آف اکنامکس چلا گیا تھا. تو اس کے بعد جس وقت میرے والد 1991 سے انٹرنیشنل بزنس شروع کیا, ہمارا بزنس تھا تھائی لینڈ میں, چائنا میں اور نیدرلینڈس میں. 2011 کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے, محنت سے میں نے اس کو مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کیا, اور مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کرنے کے بعد اس کو مزید یورپ میں ایکسپینڈ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی عطا فرمائی. میرا جو مین کام ہے وہ پیرشیبل کموڈیٹیز کا, فروٹس اور ویجیٹیبلس کی ٹریڈنگ ہے. اس کو پریکیور کرنے کے لیے ہم کولڈ اسٹوریجز بناتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈلی تو تاکہ راؤنڈ دا ایئر سپلائی جو فروٹ اور ویجیٹیبل کی ہے وہ ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی اس کو ہم پورا کر سکیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب فروٹس اور ویجیٹیبلس کی بات کرتے ہیں, فوڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, تو آج کل کا دور ہے, چلے رمضان سے سٹارٹ کرتے ہیں. رمضان میں جن چیزوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے گھر پہ, گھریلو اشیاء, فروٹس ویجیٹیبلس اور کھانے پینے کی, وہ سب سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو فوڈ انڈسٹری میں اتنا جیسے کہہ رہے اپس اینڈ ڈاؤنس, اور اتنا انکلائنڈ گراف کیوں ہے, ایک دم سے اوپر جاتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے؟ ڈیمانڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. گراف میں انسرٹنٹی بہت ہے. اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے وہ کراپس جو پاکستان میں 100% موجود ہیں. سیکنڈلی وہ کراپس جو پاکستان میں سیمی موجود ہیں, جو ہمیں آدھا سال ملتی ہے اور آدھا سال ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور تیسری وہ کراپ جو پاکستان میں بالکل ہوتی نہیں ہے کسی بھی ٹائم پہ. رمضان میں جو چیزوں کی اشیاء مہنگی ہوتی ہیں, آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ یا وہ رمضان سے چند دن پہلے مہنگی ہوتی ہیں, 2-3-4 دن پہلے. اس کے بعد ڈیورنگ رمضان 15 رمضان 20 رمضان تک اس کی پرائس نسبتاً سٹیبل رہتی ہے. پھر آخری عشرے سے پہلے دوبارہ وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں عوام کی. ہم یہ کہتے ہیں کوشش کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پورے رمضان کا راشن میں گھر لا کے رکھ لوں. تو اوبویسلی اس سے ڈیمانڈ میں, اس سے سپلائی میں ایشو آتا ہے, کیونکہ پیرشبل کموڈیٹیز کی سپلائی کو ایک حد تک انشور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس میں اگر ہم لوگ اپنی اولڈ ہیبٹ سے باہر نہیں آئیں گے, جس طرح روٹین میں ہم ڈیلی گروسری کرتے ہیں, ڈیلی چیزیں لیتے ہیں, تو سپلائی کا ایشو نہیں آتا. رمضان میں اگر ہم لوگ ڈیلی چیزیں اسی طرح فالو کریں گے جیسے ہم روٹین لائف میں فالو کرتے ہیں, تو سپلائی کے ایشو کو کافی حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کراپس پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, فار ایگزامپل جنجر پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہی نہیں کسی بھی جگہ پہ, اس طرح کی پروڈکٹس پہ ڈیوٹیز کو بہت کم کیا جائے تاکہ اس کو سستا لوگوں کو میسر کیا جا سکے. دوسرا, جو کراپس پاکستان میں سیمی موجود ہیں
جس دوران کراپ پاکستان میں آتی ہے اس پہ ڈیوٹی زیادہ لگائیں تاکہ اس کو امپورٹ نہ کیا جا سکے, اور جس دوران وہ کراپ کی پاکستان میں سپلائی ختم ہوگی ہوئی, ہماری لوکل کراپ ختم ہوگی, ہم نے انٹرنیشنل کراپ پہ ریلائی کرنا ہے, اس وقت اس کی ڈیوٹیز کو کم کیا جائے تاکہ لوگ اس کو سستے قیمت پہ خرید سکیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ جس طرح آپ نے ادرک کا ذکر کیا ہے, یہی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جب عید الاضحیٰ بھی آتی ہے, اور یہ جو مطلب ہم لہسن خریدنے کے لیے جاتے ہیں, پیاز کے لیے جاتے ہیں, دوسری یہ چیزیں ہیں, یہ تو لوگ 3 4 5 دن کی خریدتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور یہ تو مہینے کی نہیں خریدی جا سکتی. مطلب ٹماٹر کے اوپر آپ ہاتھ کر سکتے ہیں کہ چلو 4 5 کلو اکٹھے لے جائیں, لیکن باقی تو ساری چیزیں 3 4 5 7 دن سے زائد کی لائف نہیں ہے ان کی. ادرک بھی ہمارے یہاں پہ لوگ مہینے کا لے کے فریزر میں اس کو سٹور کرتے ہیں کاٹ کے, تو جو کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے مہینہ کرتے ہوں گے. پیسٹ جو ہے تیار ہو جاتی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے, ریئر ہے. ہم اگر ایسا بلک ایسا ہال اس کو صرف ہم سپلائی ڈیمانڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں, بہت اوپر نیچے جاتا ہے مہنگائی کا. اس کو صرف سپلائی ڈیمانڈ سے جوڑا جا سکتا ہے. اس کا جو بیسک فیکٹر سپلائی ڈیمانڈ, اوبویسلی جو مین فیکٹر ہے ہمارا وہ تو سپلائی ڈیمانڈ کا ہی ہے. جو بھی کموڈیٹیز آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے. اگر کسی کراپ کی پاکستان میں شارٹیج ہوئی ہے کسی بھی ٹائم پہ, تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں 14 سے 28 دن کا وقت درکار ہے. اگر ہم اس کو فار ایسٹ سے امپورٹ کریں گے اس میں 28 دن لگیں گے, اگر ہم اس کو یورپ سے یا کسی اور جگہ سے امپورٹ کریں گے تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا. تو جو بھی کراپ ہے اس کی سپلائی امیڈیٹ انشور اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوتا. سی پیک کمپلیٹ ہونے سے چائنا سے جو چیز پاکستان آئے گی ٹریڈ روٹ کے ذریعے اس میں ٹائم کم لگے گا, اور وہ چیز کی سپلائی جلدی پاکستان میں یعنی کہ سی پیک کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ویری اس کی کنسٹرکشن اور اس کا جو کنسٹرکٹیو فیز اس کی طرف جانا بہت ضروری ہے پاکستان کو. وہ بھی ایک اٹس اندر اپیل. مجھے بتائیں, جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو یو یور سیلف از اے ینگ پرسن ہو از ان فوڈ انڈسٹری بزنس, تو یہ بتائیں کہ نوجوان فوڈ انڈسٹری میں اپرچونیٹیز کیسے نکال سکتا ہے, کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں, نوجوان کے لیے تو ہر جگہ پہ اسکوپ ہے. اب سب سے پہلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لو انکم گروپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہائی انکم گروپ کی بات کر رہے ہیں. جو اب جب سے یہ سیل فون کا استعمال ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے, تو لوگ اب ڈیولپ اور ڈیولپنگ نیشنز والی چیز تو اس طرح رہی نہیں ہوئی. ہر بندہ کے پاس امیزون ہے, ای بے ہے, آپ نے جو چیز سرچ کرنی ہے آپ موبائل پہ سرچ کریں, اس کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کروائیں. جو بھی ینگ بندہ ہے اگر اس کے پاس ریسورسز کم ہیں, اس کا کام ہے کہ وہ ایک چیز ڈائریکٹ فارم سے اٹھائے اور اینڈ کنزیومر تک اس کو ڈیلیور کرے. درمیان میں جو مڈل مین یا ہول سیل مارکیٹ ہے اس کو نکال دے تاکہ وہ گیپ کو انشور کر سکے. ایپس ڈیولپ کریں, آن لائن پیجز بنائیں اور ڈائریکٹ سیلنگ کریں اینڈ کنزیومر کو, تاکہ اس کو آپ کی پروڈکٹ اس کے رائٹ ٹائم پہ ڈیلیور کی جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو اس کی پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے, کتنے فیصد آپ کے خیال میں پاکستان اپنی ضرورت کی چیزیں باہر سے منگواتا ہے؟ کتنے خود پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں, اور اگر ہم اس کی بڑھانا چاہتے ہیں مقدار کو, اپنی پیداوار کو, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ خرچہ کم ہو؟ بالکل ممکن ہے. پاکستان میں سب سے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کا کام انشور کریں کہ ہمیں سال میں اس چیز کی اتنی ضرورت ہے, تاکہ ایک چیز کی پروڈکشن, فار ایگزامپل ہمارے پاس سال میں 100 کلو پروڈکشن ہے, ہمارے پاکستان میں اس کی ریکوائرمنٹ 70 kg کی ہے. 30 kg جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسیس ہے, آپ صرف اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں, اس سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت اس کو نہ دیں, تاکہ ایک کراپ جو آپ پہلے اس کو ایکسپورٹ کریں دوبارہ آپ اس کو امپورٹ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفیزیبل ہو جائے گی. تو یہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ وہ صرف اتنی ایکسپورٹ کی اجازت دیں جتنی ہمارے پاس ایکسیس ہے. ایک چیز جو ایکسیس نہیں ہے اس کو ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں. سر مجھے بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں گلاب دیوی ہاسپٹل کی, تو گلاب دیوی ہاسپٹل مشہور ہے ٹی بی کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے, اور ہر جگہ سے پاکستان کے کونے کونے سے, آؤٹ اسکرٹس سے, ہر جگہ سے, نوکس اینڈ کرینیز سے ہم بات کرتے ہیں, تو ہر جگہ سے ٹی بی کے مریض اسپیشل آتے ہیں علاج کرانے گلاب دیوی ہاسپٹل, جو کہ فیروز پور روڈ پہ لوکیٹڈ ہے. تو یہ بتائیں, ٹی بی کے انیشیل کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, اور ایسی کیا چیزیں جس کو ہم ایوائڈ کریں ٹی بی کی طرف جو لے کے جا سکتے ہیں کسی عام انسان کو؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک ٹی بی کا ایک مریض بھی زندہ ہے یا ٹی بی کا ایک مریض بھی موجود ہے, اس وقت تک ہم سب انسیف ہیں. جی جی, کیونکہ وہ ایک مریض 10 سے 15 نئے لوگوں کو بیماری دیتا ہے. وہ جب کف کرتا ہے وہ ٹی بی کا جرثومہ باہر ہوا میں آ جاتا ہے, سسپینڈ ہوتا ہے یا ارد گرد ہوتا ہے. دوسرا شخص نزدیک والا جب سانس لیتا ہے تو کسی کو بھی وہ انفیکشن دے سکتا ہے. تو اس مریض کا جو موجود ہے اس کا علاج کرنا تو ہماری پہلی پرائیورٹی ہے, کہ جو آپ کو مریض مل گیا اس کا علاج مکمل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے
کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون صاحب ایسے ہیں کہ جن کو کھانسی ہوتی ہے 2-3 ہفتے سے زیادہ ہو گئی ہے اور ٹھیک نہیں ہوتی، بخار ہوتا ہے جو 2-3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کا ڈائگنوزس نہیں ہے، یا کھانسی میں خون آ رہا ہے، وہ اپنا مستند ڈاکٹر سے کروائے، انویسٹیگیٹ کروائے. اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج کریں. اس کا 6 مہینے سے 8 مہینے تک، میجورٹی 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی کو ہم 8 مہینے تک بھی لے کے جاتے ہیں جو ڈاکٹر کا کام ہے. اور سر ماسک بھی پہننا اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص جس کو بیماری ہے وہ پورا علاج کرے، بلغم جگہ جگہ مت تھوکے، اگر تھوکتا ہے تو اس کا ڈسپوزل ٹھیک کرے، دوسرے ماسک کا استعمال کرے، ارد گرد والوں کو بھی اس سے ایک ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے، ماسک لگانے چاہیے، اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ جو مریض ہے وہ اپنا کورس پورا کر رہا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ مرض کے لیے علاج نہیں کرتے، تکلیفوں کے لیے کرتے ہیں، کہ کھانسی کے لیے علاج کر رہے ہیں، بخار کے لیے کر رہے ہیں، وہ پہلے مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ علاج چھوڑتے ہیں تو 2-3 کام ہوتے ہیں کہ ان کا جب بیماری ختم نہیں ہوتی، پھیپھڑا اندر سے گلتا ہے، اور یہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ دوائیں جو اب جرثومہ ہے وہ ان دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، دوسرے 10 سے 15 لوگوں کو وہ بیماری دے دیتا ہے، پھر وہ ساری عمر دوسرے جو ہے وہ ایک سائیکل چلتا ہے جس کو آپ بریک نہیں کر پاتے ہیں. پڑھتے رہتے ہیں. سر مجھے یہ چیز ہاں یاسر صاحب سے نعت شامل کرنے. حافظ صاحب، یاسر قادری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. ابھی ریسنٹلی میرا ایک کلام ریلیز ہوا رمضان میں، اس کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. سرکار دی عطا، سرکار دی عطا، سرکار دی عطا، سرکار دی عطا، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. ملے آئے مینو جو بھی، ملے آئے مینو جو بھی، آقا دی عطا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. ملیان مینو عزتا، ملیان مینو عزتا، سرکار دے در تو ملیان مینو عزتا، ملیان مینو عزتا، سرکار دے در تو، سرکار دی نسبت دا، سرکار دی نسبت دا، ہر تاتے حیائے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. آقا دی غلامی وچ ملدا ہے کسانوں، آقا دی غلامی وچ ملدا ہے کسانوں. پوچھ لے تو صحابہ تو، پوچھ لے تو صحابہ تو، کہ اس دا مزہ ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. خیرات ملی جسنوں، خیرات ملی جسنوں، آقا دی عشائے، خیرات ملی جسنوں، آقا دی عشائے. سرکار دے منگتے دی، سرکار دے منگتے دی، گل بات جدائے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. ملدا ہے سوالی نو، ملدا ہے سوالی نو، رہبر جو صدا دے، سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے تے، ہر دکھ دی دوائے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے. ملے آئے مینو جو بھی، ملے آئے مینو جو بھی، آقا دی عطا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، سرکار کرم کیتا ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے.
بہت شکریہ جناب بہت شکریہ حافظ یاسر قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتا، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں تو فوڈ انڈسٹری کو ہم کیسے، اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے، سرمایہ کاری، تو اس کے بغیر کاروبار چل سکتا ہے فوڈ انڈسٹری کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اس بات کا کہ اب بہت زیادہ آن لائن پیجز بن گئے ہیں، لوگوں کے پاس بڑی ایز آف بزنس ہو گیا، وہ اپنے گھر بیٹھ کے کام کر سکے، کیونکہ ہمارے یوتھ کو ویسے تقریباً ہر وقت سیل فون پہ لگے رہتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ جو اسکرولنگ کرتے ہیں اپنے وہاں پہ آن لائن پیجز بنائیں، ڈائریکٹ فارم پہ کانٹیکٹ کریں، فارم پہ کانٹیکٹ کر کے چیز کو پرچیز کریں، پرچیز کر کے اینڈ کنزیومر تک اس کو آپ ڈیلیور کریں، تاکہ یہ جو ہول سیل مارکیٹ اور مڈل مین کی وجہ سے لوگوں کی قیمتیں ایٹ لیسٹ 3 times انکریز کر جاتی ہیں، وہ ان کو کم قیمتوں پہ چیز میسر کی جا سکے اور آپ کی اپنے روزگار کا ذریعہ بھی بن سکے. اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس سے آپ کام کر سکتے ہیں. سر جب ہم بات کرتے ہیں ٹی بی کی، تو دیکھیں کہ ایک چیلنجنگ اور بہت ٹف ڈیزیز ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ کنٹیجیس ہے. تو آپ جو ڈاکٹرز ہیں سب کے سب، آپ لوگ کی تو 24/7 ڈیوٹی ہوتی ہے گلاب دیوی میں ٹی بی کے مریضوں کو آپ لوگ کیٹر کرنا ہے، تو آپ لوگ خود سے کس طرح اس بیماری سے دور رہتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ کیا پریکاشنز لیتے ہیں؟ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بیماری متعدی بیماری ہے، ایک مریض سے دوسروں کو پھیلتی ہے، لیکن اب جو جنگ ہے وہ کسی نے تو لڑنی ہے نا. محاذ پہ ہمیں فوجیوں کو بھیجنا پڑتا ہے، ڈاکٹرز نرسز جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مریضوں کو تو دیکھنا ہے، یہ تو طے شدہ بات، لیکن وہ تمام احتیاطوں کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ آدمی خود بیمار پڑ جائے. اس میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم اس مریض کا اچھا علاج کریں گے تو بیماری آگے نہیں پھیلے گی، اس کو کور کریں گے، بیماری اس سے آگے جانا آسان نہیں ہوگی. پھر خود اپنی احتیاطی تدابیر کریں گے، اور جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری جو کانٹیکٹ ہے وہ پیشنٹ سے بہت زیادہ ہے، ان ساری کے باوجود ہم رسک میں ہیں، تو وہاں اس کے لیے اب WHO کے تھرو ہمیں کچھ دوائیاں بھی ایسی ملتی ہیں جو پریونشن میں ہماری مدد کرتی ہیں. وہ دوائیاں اگر ریگولرلی کچھ دیر کھا لی جائیں تو 2 سال 2.5 سال تک کی ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے. بچوں کے لیے عام طور پہ وہ BCG ویکسینیشن اور وہ سارا وہ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ ضرور کروانی چاہیے. اگر ٹی بی ہو بھی جائے گی تو اتنی خطرناک نہیں ہوگی جتنی خطرناک ان ویکسینیٹڈ لوگوں کو ٹی بی کی شکل ہو سکتی ہے. ٹی بی کی آ چکی ہے، ٹی بی کی بچوں کو جو ہماری لگتی ہے اس میں BCG اس میں ہوتی ہے، وہ ضرور لگوانی چاہیے. ویکسینیشن پہ ہر گھر کو توجہ ضرور دینی چاہیے. بالکل. یہ جو زراعت کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا اگر موازنہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر زیادہ سائنسی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے، ان کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں یہ صورتحال کیوں ہے، اور یہ جو گنے کا متبادل ہے اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کی اور پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکٹ میں اتنا فرق کیوں ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان سے زیادہ کمپیٹ کر رہے ہیں. انڈیا میں کسان کو بجلی فری ہے، پانی فری ہے، فرٹیلائزر بہت سستے داموں پہ مہیا کیا جاتا ہے. اس وجہ سے انڈیا کی اور پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکٹ میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے ہم انڈیا کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے میں پاکستان کو بہت پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. پاکستان کا سوئل اٹس ون آف دا بیسٹ ان دا سب کانٹیننٹ. ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی دنیا میں اچھی ترین سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم مار کھاتے ہیں اپنی کاسٹ آف پروڈکٹ کی وجہ سے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں ساری دنیا میں، اس کی وجہ سے فوڈ کی شارٹیج اراؤنڈ دا گلوب ہر وقت چل رہی ہے آج کل. تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ماڈرن انوویٹیو سیڈز یوز کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی پروڈکٹ کی ییلڈ کو انکریز کر سکیں. جب ہماری پروڈکٹ کی ییلڈ کو انکریز کریں گے تو اسے شارٹیج میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ کو انیشیٹیوز لینے پڑیں گے. جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں اس طرح کے گورنمنٹ انیشیٹیو لیتی ہے کہ ایک پروونس کا دوسرے پروونس سے کمپٹیشن کرواتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا دوسرے ڈسٹرکٹ سے کمپٹیشن کرواتی ہے کہ جو زیادہ میکسیمم ییلڈ پروڈیوس کرے گا اس کو ہم انعامات کی صورت سے نوازیں گے. انعامات آپ اس میں بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ انعامات لوگوں کو تقسیم کریں، جیسے ٹریکٹرز تقسیم کریں، سستے فرٹیلائزر تقسیم کریں، تاکہ اس سے دوسرے صوبے یا دوسرے شہر بھی متاثر ہو کے مزید محنت کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر حکومت کے جو فیصلے ہیں، انوالومنٹ کے بغیر یہ چیز اگر وہ ممکن ان نہیں کی ہے. پیداوار کے اوپر لاگت کم آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی طور پر ان کی جو پھل سبزیاں ہیں، بنیادی اشیاء ہیں، ان کی قیمت بھی قابو میں رہے گی. پاکستان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو لاگت ہے وہ زیادہ ہے. ہماری بجلی بہت مہنگی ہے، ہمارا پانی بہت مہنگا ہے، ہمارے کاشتکار کو فرٹیلائزر بہت مہنگے. جب تک ہم کاشتکار کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ترقی
उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह हमें करनी चाहिए। तो बुनियाद यही है, बुनियाद यही है। बिल्कुल ठीक हो जब गया। तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम कम्पीट नहीं करेंगे दुनिया के साथ, हम आगे नहीं चल सकते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में भी और यील्ड में भी। यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें मॉडर्न सीड्स की जरूरत है। साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड इवन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमैर साहब। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, फैज साहब और कारी साहब। जी, जब हम बात करते हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल की जो कि फिरोजपुर रोड पे लोकेटेड है, तो कई सालों से, कई बरसों से बहुत से मरीजों का इलाज कर रहा है। जब हम बात करते हैं टीबी की, और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉन्टेजियस है। जब हम बात करते हैं ना कॉन्टेजियस, तो आप देखें कि यूँ वायरस की तरह फैलती है, लेकिन उसको यही डॉक्टर्स मिलकर कई सदियों से उसका क्योर भी कर रहे हैं, उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा काफ़ी मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको दोबारा से ज़िंदगी दे रहे हैं। लेकिन उसमें आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप इस तरह मदद कर सकते हैं कि आप अपनी डोनेशंस, सदकात और जो ज़कात है वो गुलाब देवी को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। खुद फिजिकली विजिट करें, उसको देखें कि वो किस तरह चल रहा है दारा, वो किस तरह ट्रांसपेरेंसी से लेके चल रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी। आप अकाउंट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप फ़ोन पे भी इनके डायरेक्ट कोई और जो अकाउंट्स हैं या जैज़ कैश है या और कोई तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने पैसे भेज सकते हैं, आप भेजें, ज़रूर भेजें। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के अलावा भी आप डोनेशंस भेजें ताकि गुलाब देवी हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की मदद कर सके। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी इफ्तार में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। इफ्तार में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।